نمبر 4، بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بات دہرانا، یہ بھی ایک تعلیم کا طریقہ اور بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کہ ایک انسان بات کرے تو اس کو ریپیٹ کرے. برے بچوں کے ساتھ نہیں جانا، اپنے دین میں جو ہے اسی کے حساب سے چلنا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو بھی سمجھ میں آئی؟ اس کو پوچھنا ہے ایسا. دیکھو پھر سے بول رہا ہوں، جو بگڑے ہوئے بچے ہیں، برے اخلاق والے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کے ساتھ نہیں رہنا، ہم بھی ان جیسے بن جاتے. تو ریپیٹ کرنا، بات کو ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتا، جو پہلی بار رہ گیا وہ دوسری بار سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض اوقات بچے پہلی بار میں دھیان نہیں دیتے، ان کو جب ہم بولتے نا سنا میں نے کیا بولا تو پھر دھیان دیتے. وہ چڑیا کو دیکھ رہا تھا وہ، تو اب دھیان دیتا ہو. تو ریپیٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ بات آپ کی ہے، اہم بات ہے، آپ اس کو ریپیٹ کیجئے. سننے والے کو لگے گا کچھ اہم، بہت اہم تھا جب اس کو کیا کیا، ریپیٹ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو 3 بار دہراتے یہاں تک کہ آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ لی جاتی، سننے والے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے. تو آپ بات کو کیا کرتے تھے، دہراتے تھے. تو اہم باتیں دہرانا یہ تعلیم کے آداب میں سے ایک ادب ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے، جو بھولنا نہیں چاہیے بچہ، جس میں غلطی نہیں کرنا چاہیے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ کہیں دیکھو بیٹا، باہر اگر کوئی بھی اگر تم کو مٹھائی دے، اجنبی لینا نہیں. تو اب کیا کیے، اہم بات ہے، سلو کر کے جب بولے اس کی دھیان، اس کا کان اس کے کھڑے ہو جاتے، کچھ تو امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں. اور پھر آپ نے پھر سے بول رہا ہوں، یاد رکھ، کوئی بھی اگر باہر تجھ کو چاکلیٹ دے اور بولے ادھر آ میرے ساتھ چل، کبھی جانا نہیں. کوئی بھی ہو، ابو بلا رہے تبھی بھی نہیں جانا جب تک کہ میں نہیں بولوں. آپ بچے کو سیف رکھیں گے. کتنے بچے ایسی چلے جاتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں، ان کو کیا کرتے معلوم نہیں، سپلائی کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں. بہت کچھ ٹریفکنگ ہوتا ہے اس طرح سے، بچیوں کا خاص طور سے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آپ دیکھیے کتنے ریپ کیسز ہم کو دیکھنے میں آئے. تو بعض اوقات آدمی لبھا کے لے جاتا ہے بچے کو، جو چیز پسند ہے وہ دکھا کے. بچے کو آپ سکھانا آپ کا کام ہے کہ ایسا کر. امپورٹنٹ جو چیزیں، بہت سیریس باتیں ہیں، آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. اور ایک بار نہیں، کئی بار، بار بار اس کے سامنے وہ بات آنا، تاکہ اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو دہراتے تھے. تو ان کے سامنے امپورٹنٹ چیزوں کو، میسج کو ریپیٹ کرنا تاکہ وہ یاد رکھیں اس کو. اور اچھا یہ ہے کہ اس کو آپ بولنے بھی لگائیں، ذرا بول کے بتاؤ بیٹا میں کیا بولا ابھی. تو جب وہ بولتا ہے تو اب نہیں یاد، سنا نہیں میرے دھیان سے، آپ کو معلوم پڑتا سنا کہ نہیں سنا. پھر آپ اس کو واپس سے سمجھا سکتے ہیں. تو سنا کہ نہیں کنفرم بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب العلم، اور حدیث نمبر 95. ابو شریح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. بس چپ ہو گئے اللہ کے رسول. کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا قیل ومن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ رہے، محفوظ نہ ہو. تو آپ نے کیا کیا، پہلے ایک بات ریپیٹ کی 3 بار. صحابہ کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی. اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کون، پھر آپ نے کیا کہا، اس کا جواب بتایا. تو یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے تعلیم کا کہ پہلے تجسس پیدا کرنا، پھر اس کے بعد انفارمیشن دینا. آج یہ اپناتے ہیں لوگ. جب تک کہ بھوک نہیں ہو، کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا. جب تک کہ پیاس نہ ہو، انسان کو واقعی قدر نہیں آتی. تو ایک انسان جب تعلیم دے، یہ بھی انداز اس کا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی اٹینشن پہلے اپنی طرف لے، اس کے بعد
بات کریں، اصل میسج بیان کریں۔ یہ بخاری میں ہے، کتاب الادب، حدیث نمبر 6016۔